أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرفهم أجمعين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين إذا خاطبت طاغوت زمانها والملأ أمامها فوالله لا تمحو ذكرنا. صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فرش اعزاز پر ایک بار اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے ہماری گفتگو اس سلسلے میں جاری ہے. اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہے کہ بی بی نے دربار شام میں ظالم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے تا قیام قیامت یہ اعلان کر دیا کہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا ہی نہیں سکتا، تو ہمارا ذکر مٹائے گا نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم بخوبی محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اطراف اس کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے جب اس خمسے کا عنوان بی بی کا یہی نورانی فقرہ قرار پایا ہے لا تمحو ذکرنا، تو ہماری گفتگو ہرگز اس سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ ذکر باقی ہے یا نہیں، کس حد تک باقی ہے، کس حد تک باقی نہیں، کیونکہ اس گفتگو کا فی الحال کم سے کم ہمارے درمیان کوئی فائدہ نہیں. ہم سب بخوبی جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی اور سے اطلاع حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے دل میں، اپنے درمیان اور اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کربلا کا ذکر باقی ہے. لا تمحو ذکرنا کے ذیل میں گفتگو اس سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ ذکر باقی ہے کہ نہیں، بلکہ گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ یہ ذکر جو کہ پوری وضاحت کے ساتھ بالبداہہ باقی ہے، قائم اور دائم ہے، اور اسے کوئی مٹا نہیں سکا. ایک سے ایک ظالم آئے گزرے، اس کو مٹانے کی کوشش کی، وہ مٹ گئے، یہ ذکر نہیں مٹا. آخر اس کی بقا اور اس کے مٹ نہ پانے کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم انشاءاللہ یہ گفتگو رہی ہے، اور آج اور کل انشاءاللہ آخری گفتگو رہے گی اس سلسلے میں. مزید کوشش رہے گی اس پر روشنی ڈالیں، یعنی اس پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے کہ مشیت الہی، ارادہ خدا جو کہ یہ ہے کہ ذکر باقی رہے، مشیت الہی متعلق ہے اس سے کہ یہ ذکر دائم رہے، باقی رہے، قائم رہے. لیکن یہ مشیت الہی کن ذیلی سبارڈنیٹ اسباب اور عوامل کے ذریعے جاری اور ساری ہو رہی ہے ہمارے درمیان، اس پر مزید روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ یہ گفتگو ہمارے لیے اپنی زندگی کو زیادہ
کارساز اور مفید بنانے میں مددگار ثابت ہو، اور ہم جو اپنے دور میں حق اور باطل کے مقابلے میں کوئی کردار اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں، اس کردار کو، اس مقام کو ڈھونڈ نکالنے میں ہمیں کچھ اور آسانی حاصل ہو انشاءاللہ۔ تو گفتگو ہماری اس پیرائے میں ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں پچھلی راتوں میں چند نکات کو دوہراؤں مختصر انداز میں تاکہ ربط بنے اور گفتگو کو آگے لے جاؤں، اس جملے کی خوبصورتی سے متعلق لا تمحو ذکرنا، اس انداز اور کیفیت کے بارے میں کہ جہاں بی بی شروع کرتی ہیں اس فراز میں کد کیدک، جو بھی مکر و چالیں چل سکتا ہے یزید چل دے، وسع سعیک، جو بھی جتن کر سکتا ہے کر لے، وناصب جہدک، اور اپنی محنت کو انتہا کی منزلوں تک پہنچا دے، اور اس کے نتیجے میں کہتی ہیں فواللہ، یہ سب کرنے کے بعد بھی خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اور اس کے آگے بہترین اور نورانی جملے۔ یہ جو انداز اور کیفیت ہے بی بی کے کلام کا اور انداز بیان یہ جو ہے ان کا، اس کے بارے میں مزید کچھ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف ہم لوٹیں گے انشاءاللہ۔ عزیزو، یہ ہیبت و جلال جو بی بی نے جلوہ گر کیا دربار یزید میں، اور اس طرح سے اتنے سب مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ مشقت والا سفر وہ اپنی جگہ، دل میں عزیزوں کی قربانی اور ان سروں کو نیزے پر دیکھنے کی تکلیف اپنی جگہ، اس سب کے باوجود اس طرح اس دربار کو اپنی مٹھی میں لیا بی بی نے اپنے اس خطبے کے ذریعے۔ یہ بی بی کو جو یہ قوت حاصل ہوئی، یہ واقعاً غیر معمولی چیز ہے، واقعاً غیر معمولی چیز ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اچانک حاصل ہو گئی یا اتفاق ہو گیا کہ بی بی کو اس لمحے یہ خدا کی جانب سے ہدایت ہوئی کہ وہ اس طرح سے خطبہ بیان کریں۔ اگر ہم بی بی کی زندگی کو دوسرے مراحل میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ عزیزوں، اس خطبے سے پہلے جس کا میں نے حوالہ دیا، جس کے اس فقرے کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس خمسے کا، اس خطبے سے پہلے بی بی کا ایک اور مشہور اور معروف خطبہ ہے، کربلا اور شام کے درمیان ایک مشہور اور معروف خطبہ ہے کہ جو انہی نے بازار کوفہ میں ایراد فرمایا تھا اور ان کی زبان سے جاری ہوا تھا، بازار کوفہ کا۔ اب آپ تصور کریں وہ منظر کیا ہے، کربلا سے ان اسیروں کو لایا گیا ہے کوفہ، اس سے پہلے کہ شام لایا جائے پہلے کوفہ لے جایا گیا، انہیں کوفہ لایا گیا۔ امام حسین، ان کے گھر والوں اور ان کے اصحاب کی شہادت ابھی ایک دم تازی ہے، مشکل سے 2 دن گزرے ہوں گے کہ یہ کوفے میں داخل ہو گئے۔ خود یہ بیبیاں قیدی اور بندی بنائی ہوئی گئی ہیں، زنجیریں ہیں، رسیاں ہیں، جو جو مظالم ہو سکتے تھے قیدیوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ بتلایا جاتا ہے ان کو اماری پر یا اونٹوں پر جب بیٹھایا گیا تو اس پر زین اور اماری نہیں تھی، یعنی یوں ہی پشت پر بیٹھایا گیا، جس کے اندر تکلیف بھی بہت پائی جاتی ہے اور ذلت کا بھی پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے کی رسم یہ تھی کہ غلاموں کو اور اسیروں کو اس طرح بیٹھایا جاتا تھا۔ اس انداز سے لایا جاتا ہے انہیں بازار کوفہ میں۔ بازار کوفہ میں مجمع جمع ہو گیا ہے، مجمع جمع ہو گیا ہے، تماشا دیکھنے آئے ہیں، مجمع جمع ہو گیا ہے، مرد ہیں، عورت ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بازار ہے،
ڈھیر سارے حیوان اور جانور بھی ہیں اس زمانے میں جو گاڑی کا کردار آج ادا کرتی ہیں یہ چیزیں، اس زمانے میں لوگ حیوان کے ذریعے سفر کرتے تھے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، وہ بھی فراوان بازار میں۔ لوگوں کی باتوں کا شور ہے، بازار میں خرید و فروخت کا شور و غل ہے، جانوروں کی گھنٹیوں اور ان کے ٹاپوں اور ان کے منہ سے جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ اپنی جگہ شور و غل مچائے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ مجمع جمع ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ جو باغی ہیں، ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ باغی ہیں، یہ باغی جو آئے ہیں یہ آخر کون ہیں، یہ کیا ہیں۔ مجمع جمع ہوتا ہے، مجمع جب ان بیویوں کی حالت کو دیکھتا ہے اور جب انہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے یہ کس گھرانے سے یہ تعلق رکھتی ہیں، تو مجمع رونے لگتا ہے۔ کوفیوں کا مجمع اس وقت رونے لگتا ہے اور کوہرام مچ جاتا ہے کوفے والوں کے گریہ اور زاری کی وجہ سے۔ اب آپ کیفیت اور حالت تصور کریں۔ ان حالات میں بی بی پہلا اپنا مشہور خطبہ بیان کرتی ہے کہ جس کے آغاز سے پہلے اس خطبے کا راوی جس کا نام بشیر بن خزیم الاسدی ہے، بشیر یہ کہتا ہے، اس کے جملے ہیں وَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ، وَقَدْ أَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ، بی بی نے مجمع کی جانب اشارہ کیا، وہ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ ان اسکتو، اشارہ یہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، صرف اشارہ کیا، صرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور راوی لکھتا ہے فرتت الانفس وسکنت الاجرس، کہتا ہے کہ یہ اشارہ بس ہوا اور اس کے نتیجے میں مجمع کی سانسیں سینے میں حبس ہو گئیں اور جانوروں کی جو گھنٹیوں کی آوازیں تھیں وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ ان کی ہیبت اور جلال کی کیفیت ہے، اس حالت میں، اس اسیری کی کیفیت میں ان کی یہ ہیبت اور جلال کی کیفیت ہے عزیزوں۔ تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جب آ کے بعد میں شام میں وہ اس طرح سے خطاب کرتی ہیں۔ دونوں خطبے کہ کبھی اور توفیق ہوئی تو اس خطبے کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے جو کوفے میں ہوا تفصیل سے انشاءاللہ۔ دونوں خطبوں میں فصاحت اور بلاغت اپنے اوج پر ہے اور ہیبت و جلال بھی اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اور دلچسپ بات ہے کہ دونوں خطبوں میں ایک اور مشترک پہلو جو نظر آتا ہے، جو پھر بی بی کی فصاحت اور بلاغت اور عقل و شعور کی منزلوں کی ترجمانی کرتا ہے عزیزو، وہ یہ ہے، دیکھیے ہماری اسلام کی تہذیب میں ایک تعلیم جو ہم بچے کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ بچے سے کہا جاتا ہے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نقل کیا گیا ہے کل امر ذی بال، کوئی بھی اگر کام ہو، کوئی بھی اگر اہم کام ہو، کل امر ذی بال، کوئی بھی اگر اہم کام ہو، لم یذکر فیہ اسم اللہ، اور اس کے اندر اور اس کے آغاز میں خدا کا نام نہ لیا جائے، فہو ابتر، وہ کام ناقص اور ابتر رہ جائے گا، اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا۔ کل امر، اہم کام کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی بھی اہم کام ہو اور اس کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہو، خدا کے نام سے آغاز نہ ہو، تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا اور ناقص رہ جائے گا عزیزوں یہ بہت ہی ہماری تہذیب کا جو یہ پہلو ہے، یہ یوں ہی ہماری تہذیب کا حصہ نہیں بنا ہے، کسی زمانے میں علماء نے اس کو ہمارے درمیان رواج دیا ہے، اس کو ہمارے درمیان رائج کیا۔ آج ہمیں وہ اسباب نہیں پتہ، وہ احادیث اور آیات نہیں پتہ کہ جن کی بنا پر یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ہمارے کلچر کے اندر بہت ساری باتیں بہت ٹھوس بنیادوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اپنے کلچر کو ہم اہمیت دیں، اپنے روایات کو ہم اہمیت دیں، اپنے ٹریڈیشنز کو ہم اہمیت دیں۔ بہرحال ہمارے درمیان یہ تعلیم پائی جاتی ہے،
بچے کو ہم ٹوک دیتے ہیں کہ بیٹا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر لکھو، کوئی بھی اگر نظم پڑھنا ہے، تقریر کرنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، کہیں سفر پر جانا ہے بسم اللہ سے آغاز کرو۔ یہ ہمارے تہذیب کا ایک بہت قیمتی حصہ ہے، یہ کیفیت ہے ہماری تہذیب کی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کے یہ دونوں خطبے، چاہے بازار کوفہ ہو وہاں کا خطبہ، چاہے دربار شام ہو یہاں کا خطبہ، دونوں کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتے یہ خطبے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان جو معرفت نہ رکھتا ہو بی بی کے بنسبت، اگر وہ یہ تصور کرے کہ ان حالات میں تو اچھے سے اچھا جو ہے بوکھلا جاتا ہے، تو اگر بی بی نے بازار کوفہ میں بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی مذمت اور ملامت کی ضرورت ہے۔ بھائی اچھے سے اچھا آدمی ان حالت میں گھبرا جائے گا، ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ یہی چیز دربار شام کے بارے میں، اگر کوئی یہ کہے دربار شام میں یزید ہے، یزید کا یہ سجا ہوا دربار ہے، وہ تھکن ہے سفر کی، وہ ٹوٹا ہوا دل ہے، اگر اس حالت میں، اس دباؤ میں، اس سٹریس میں بی بی نے خطبے کا آغاز بسم اللہ کے بغیر کیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا یہ تصور ہے، لیکن معلوم یہ دیتا ہے کہ بی بی کے بنسبت آپ کی معرفت ابھی اس منزل تک نہیں پہنچی ہے، تبھی تو آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس قسم کا احتمال دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے سورہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے؟ قرآن مجید میں نواں سورہ ہے سورہ توبہ کا، یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے آغاز ہو رہا ہے، تنہا سورہ قرآن کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا، قرآن کا حصہ ہے۔ تمام فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سورے کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پائی جاتی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس سورے میں خدا کی رحمت کے پیغام سے زیادہ کفار کو دھمکایا گیا ہے اور کفار کی جانب اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سراپا قرآن ہے، انہی نے اس گھرانے میں تربیت حاصل کی ہے جہاں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ بی بی اس وقت جب بازار کوفہ میں اس خطبے کو بیان کر رہی ہیں اور دربار شام میں، تو کیفیت کیا ہے؟ وہ کفار سے گفتگو کر کے انہیں ان کی آخرت میں جو ان کا حشر ہونے والا ہے وہ بیان کر رہی ہیں خطبوں میں۔ اسی لیے یہاں پر بسم اللہ اگر ہوتی تو ہم اعتراض کرتے کہ یہاں پر کیوں بسم اللہ سے آغاز کیا بی بی۔ تو یہ تو کیفیت ہے بی بی کی، ان کی معرفت کی اور ان کے علم کی، اور ساتھ ہی میں ان کے ہیبت اور جلال کی، جو ان دونوں خطبوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ زینب علیہ مقام، زینب کبریٰ، ایسے ہی ان کو نہیں کہا جاتا۔ بہرحال گفتگو ہماری اس سلسلے میں ہے کہ وہ ذیلی اسباب اور عوامل کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ذکر کربلا، ذکر حسین، ذکر حسینیت یہ ہمیشہ کے لیے ابدی ہو گیا ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، اور بہتوں نے کوشش کی، ہر ایک جو ہے ہار گیا۔ اسی لیے جو پھر بعد میں کچھ ظالم آئے، عقل مند ظالم آئے، ان لوگوں نے دیکھا گیا یہ بنی امیہ کے دور کے بعد جب بنی عباس کے ظالم آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کئی نے عزاداری کو فروغ دیا، اس میں حصہ لینے کی کوشش کی، سمجھ گئے تھے کہ بنی امیہ کے خاتمے میں حسین سے اور عزاداری سے ٹکر لینے کا بہت بڑا کردار تھا۔ دل میں چاہے جو بھی بغض رہا ہو، لیکن ظاہر میں انہی نے اپنی ہمدردی اور محبت اور دوستی کا اظہار جاری رکھا، عقل مندی سے کام لیا۔ تو کیا ہے وہ ذیلی اسباب اور عوامل، اس پر ہماری گفتگو ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلی چند راتوں میں جو آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کرنے کا موقع ملا، ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سبب اور ایک بڑا عامل یہ رہا ہے عزیزوں کہ حسین نے جنگ مختلف انداز سے کی۔ حسین والوں نے کربلا میں صرف تلوار سے نہیں بلکہ تلوار کے ساتھ کردار سے بھی وار کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ مقابلہ زمان اور مکان کے حدود کو پار کر گیا۔ اب یہ محدود نہیں رہی جنگ سن 61 ہجری میں، تا قیام قیامت
ہر زمانے میں جہاں جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، حق والے کہتے ہیں ہم کربلا کے پیروکار ہیں، ہم کربلا کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مکان کے اعتبار سے ظالم نے سوچا کہ کربلا چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں ہم نے حسین کو گھیر لیا ہے، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، آج تک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی باطل ہے، جہاں جہاں بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہے، باطل کے نمائندے اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ حسین اور حسین والوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس کردار سے یہ جنگ لڑی گئی کہ زمان اور مکان بے معنی کر دیے حسین نے۔ یہ ایک اہم سبب اور عامل ہے اس ذکر کے بقا کا۔ دوسرا سبب اور عامل جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے ساتھیوں نے صلوات پڑھنا، انہوں نے اپنی طاقتوں سے غفلت نہیں برتی، مرعوب نہیں ہوئے یہ دیکھ کر کے ظالم کے پاس کیا ہے، باطل کے پاس کیا ہے، مرعوب اس سے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس محاذ کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے یا کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اور خدمت میں آپ کے عرض ہوا اس فقرے کے ذیل میں کہ جو ہمارے چوتھے امام سے نقل کیا گیا، اعطینا ستن، اعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ حسین اور حسین والوں نے اے سیمیٹرک کانفلکٹ، نامتقارن جنگ کے اصول پر عمل کیا۔ جو طاقتیں ان کے پاس تھیں ان کو بر روئے کار لائے اور مقابلے کا رخ موڑا اس سمت کہ جہاں پر یہ طاقتیں اثر انداز ہوں گی اور سامنے والی کی طاقتیں بیکار ہو جائیں۔ کل مثال آپ کو ایئر فورس اور نیوی کی دی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی وہ مثال۔ یہ کام انجام دیا حسین نے، یہ کام انجام دیا حسین والوں نے، اور آج تک جو کربلا کی پیروی کرنے میں گہرائی سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ آج بھی اس اصول پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا طاقتیں ہیں اور ہم کیسے وہ حالات ایجاد کریں معاشرے میں کہ ہماری طاقتیں غلبہ حاصل کریں، ہماری عقلانیت باطل کی حیوانیت سے زیادہ کارساز بنے، ہمارا کردار باطل کے اقتدار پر غلبہ حاصل کر لے۔ ہم کیا انجام دیں کہ ہماری انسانیت باطل کے حیوانیت کو پسپا کر دے۔ اس تلاش میں اور اس محنت میں لگے ہوئے ہیں آج بھی حسینی۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ ایک اور طریقہ تھا اور طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے حسین ابن علی نے اپنی جنگ لڑی۔ حسین ابن علی کے پیروکار بھی آج تک اسی طرح سے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ خود ایک اہم ذیلی سبب اور عامل ہے، فیکٹر ہے اس میں، اس حقیقت کو قائم کرنے میں کہ ذکر حسین اور ذکر کربلا مٹ نہیں سکتا۔ یہ سب آپ کی خدمت میں کل عرض ہو گیا، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ اور وہاں پر جب محبت کا ذکر ہوا کہ محبت فی قلوب المؤمنین منفرد طاقت ہے اس محاذ کے پاس جو سامنے والوں کے پاس نہیں ہے، یہ جب اس کا ذکر ہوا تو ہم نے وہ رسول ترک کا واقعہ دیکھا، اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ تربیت کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ جو زور دیتا ہے معرفت پر، کہتا ہے معرفت بڑھانا یہ اصلی ترین عامل اور ذریعہ ہے انسان کی تربیت کا، چاہے انسان اپنی تربیت کر رہا ہو، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا ہو، جتنا بھی اس کے معرفت میں اضافہ ہوگا، اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں، اخلاقی خوبیوں کے بارے میں معرفت بڑھے گی، اخلاقی برائیوں کے بارے میں جتنی بھی معرفت بڑھے گی، کل سب آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک نظریہ ہے جو علماء کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اور نظریہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ علماء کہتے ہیں کہ معرفت اتنی زیادہ کارساز اور کارآمد ثابت نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ قدرت اور طاقت انسان کی تربیت میں محبت اور عشق رکھتا ہے۔ انسان اگر مناسب معشوق اور محبوب کا انتخاب کرے گا
تو لا محالہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اس محبوب کے صفات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں۔ تاکید اتنی کی گئی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت زیادہ الرٹ اور چوکنے رہیں، ہر ایک سے ہم دوستی نہ کریں کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ عشق کا سب سے اہم اور بنیادی اثر یہ ہے کہ معشوق اور محبوب کی صفات جو ہے وہ محب اور عاشق کے اندر پیدا ہونے لگتی۔ یہ بھی ایک کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو نظریے جو تربیت کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں، یہ دو نظریے جو تربیت کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں، یہ دونوں نظریے اپنے اپنے طور پر طرفدار رکھتے ہیں اور دونوں نظریے اپنے اپنے طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض افراد ہیں اور ماہرین اور علماء ہیں جو اس نظریے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جس میں معرفت محوریت رکھتی ہے، اور بعض جو ہے عشق و محبت والے نظریے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ جہاں محبت کی محوریت ہے۔ لیکن عزیزوں یہ دونوں نظریے ہمارا اس بات پر فخر ہے اور ہم اس پہ جتنے شکر کے سجدے ادا کریں کم ہے کہ یہ دونوں نظریے جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو اہل بیت کے گھرانے میں آ کے مل جاتے ہیں۔ معرفت کا منبع اور سورس کیا ہے؟ اس گھرانے سے بہتر کون سا وہ سورس ہو سکتا ہے معرفت کا کہ جہاں پر وحی الہی اور قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ بہتر، اس سے زیادہ بہتر کون سا معرفت کا سورس بن سکتا ہے وہ گھرانے سے بہتر کہ جہاں کے بزرگوں کے الفاظ آج احادیث کے کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ احادیث کی کتابیں کیا ہیں؟ یہی سب معصومین علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ تو اگر ہم معرفت محوری کے نظریے کو بھی ہم پسند کریں تو بھی ہمیں اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا اہل بیت کے در پہ۔ اور اگر ہم عشق اور محبت کی بات کریں عزیزوں، عشق اور محبت کی بات کریں تو کون ہے اس گھرانے کے افراد سے زیادہ جو ہمارے عشق اور ہمارے محبت کا مستحق ہے؟ کون ہے کہ جس کے لیے ہمارے دلوں میں اس سے زیادہ محبت اور عشق پائی جاتی ہے اور پائی جا سکتی ہے؟ دونوں نظریے دلچسپ ہے کہ دونوں نظریے اہل بیت علیہ السلام میں آ کر یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ یہاں عزیزوں بات جب ہو رہی ہے معرفت کی اور ذکر جب ہوا ہے عشق اور محبت کا، تو ایک اہم پہلو ہے جس پر میں روشنی ڈال کر بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا عزیزوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ بات ہو رہی ہے انسانوں کی تربیت کی، اور عرض ہوا کہ دو قسم کے نظریے ہیں اس سلسلے میں۔ بات جب انسانوں کی تربیت کی ہو رہی ہے تو ایک اہم مسئلہ ہے عزیزوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کو لے کر بھی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ آخر انسان ہے کیا؟ مختلف نظریے پائے جاتے ہیں، اور یہ نظریات اور ان نظریے میں سے کون سا نظریہ ہم انتخاب کرتے ہیں یہ بہت فیصلہ کن کردار رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں، ایک نظریہ جس کے علمبردار اور طرفدار عام طور پر وہ مکاتب ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ نظریے ہیں جن کو مٹیریلسٹک کہا جاتا ہے، مادی گرا کہا جاتا ہے، جو مادیت پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی جن کا ماننا یہ ہے کہ پورے کائنات میں میٹر اور مادے کے علاوہ اور کوئی چیز پائی نہیں جاتی، نہ روح ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ خدا ہے، نہ کچھ ہے، بس جو ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں یہی سب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مٹیریلسٹک ورلڈ ویو رکھنے والے افراد، مادی گرا نظریہ رکھنے والے، مادی نظریہ رکھنے والے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں انسان کی حقیقت کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے، اتنے سارے موجودات پائے جاتے ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ جنگل ہیں، اسی کی طرح اتنے سارے حیوانات پائے جاتے ہیں، گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب حیوانات پائے جاتے ہیں۔
آپ غور سے دیکھیں، انسان کے جسم کو غور سے دیکھیں، انسان کے پاس کھال ہے، بال ہیں، دوسرے حیوانات کے پاس بھی کھال ہوتے ہیں، جسم پر بال ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں، دوسرے حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہیں، کان ہے، اسی طرح دو جو ہیں دوسرے حیوانات کے پاس بھی۔ دوسرے حیوانات کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے حیوانات دیکھیے کس طرح سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب دیکھیے انسانوں سے کتنی شباہت ہے۔ تو یہ سوال کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، بہت ہی اس کا جواب سادہ سا جواب ہے، انسان دوسرے حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے۔ ہاں، فرق یہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے، ترقی یافتہ ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے، لیکن بنیادی طور پر حیوان ہے۔ کیوں؟ حیوانات میں کیا فرق نہیں دیکھتے؟ بندر کو آپ دیکھیے کتنا چالاک ہے، اس کے مقابلے میں آپ بھیڑ کو دیکھ لیجئے۔ بھیڑ کی مثال ہوتی ہے، بھیڑ چال سیدھی ہونے میں، بیوقوف ہونے میں مثال ہے بھیڑ، چالاکی میں لومڑی ہے، تیزی میں جو ہے وہ بندر ہے۔ فرق کتنا پایا جا رہا ہے ان میں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں کہ سب کے سب جانور ہیں۔ اسی طرح سے انسان اور بھی زیادہ تیز اور ترقی یافتہ جانور ہے، یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہتے ہیں، آپ دیکھیے، ہم نے ڈی این اے اسٹڈیز کی ہیں، ہم نے ڈی این اے مٹیریل کو کمپیئر کیا ہے، اور ہمیں یہ نتیجہ ملا ہے کہ انسان اور چمپینزی مثال کے طور پر بندر کی ایک قسم ہے، اس میں 99% سے زیادہ جینیٹک مٹیریل جو ہے وہ مشترک اور کامن ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس نظریے کو انتخاب کرنے کا یا اس نظریے سے متاثر ہونے کا، افیکٹڈ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے بارے میں جب سوچنے چلتا ہے تو اس کو اپنی بنیادی ضرورتیں وہی نظر آتی ہیں جو حیوانات کی ہوتی ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ کیونکہ میں حیوان ہوں، میری بھی بنیادی ضرورت کھانا ہے، پانی ہے، آرام دہ رہنے کی جگہ ہے، سردی اور گرمی سے حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے، جسمانی اور جنسی لذتیں حاصل جس طرح حیوانات کرنا چاہتا ہے، میں بھی وہ جسمانی اور جنسی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا افق اور ہورائزن اور ویژن وہ انہی چیزوں میں آگے بڑھنے پہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ نظریہ یا تو باقاعدہ اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے، یا نہیں، زبان سے ابھی کہنے کو تیار نہیں کہ میں نے اس کو اختیار کر لیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں اس نظریے نے جگہ بنا لیا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے انسان کی حقیقت کے بارے میں، اور فراوان اس نظریے کے طرفدار پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ، خاص طور پر وہ جو ویسٹرن اور مغربی مکاتب فکر ہیں، غالباً وہ اس نظریے کے طرفدار آپ کو ملیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے جس کو دین اور مذہب کے ماننے والے جس کی طرفداری کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام اور دوسرے جو الہی مذاہب و مذہب ہیں ان میں فرق نہیں ہے، ہاں اسلام میں اس کو بہتر طریقے سے بیان کیا گیا اور پیش کیا گیا، لیکن بنیادی طور پر اس نقطے میں اسلام اور دوسرے جو الہی مذہب ہیں ان میں فرق نہیں۔ مذہبی نظریہ کیا ہے؟ مذہبی نظریہ جب مذہب والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت آخر کیا ہے، تو وہ انکار نہیں کرتے کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے اور کھانے کی اہمیت ہے، پینے کی اہمیت ہے، جسمانی اور جنسی لذتوں کی اہمیت ہے، سردی اور گرمی سے وہ بچنا چاہتا ہے، اس سے انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ سب ضرورتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورتیں اس کی اصلی ضرورتیں نہیں ہیں، یہ اس کی اصلی ضرورتیں نہیں، ان ضرورتوں کی وجہ سے انسان انسان نہیں بنتا ہے۔ اگر اسی ضرورت کی حد تک ہے تو ان کا نظریہ صحیح ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر یہی ضرورتوں کا افق اور لمٹ اور سیلنگ قرار پاتی ہے تو صحیح ہے یہ نظریہ کہ انسان جو ہے وہ ایک حیوان ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دوسری بہت ساری بھی ضرورتیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری، اور اس کے لیے کوئی بہت پیچیدہ کوئی آرگیومنٹ اور کوئی استدلال اور کوئی دلیل اور قیاس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو خود ہم اپنے اندر رجوع کر لیں،
دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں مختلف مراحل میں ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس اس سے کم پیسہ تھا، اب زیادہ پیسہ ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، لیکن ہم اب بھی بے چینی کا احساس کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے فلاں لذیذ کھانے ہمیں نہیں ملتے تھے، آج مل رہے ہیں، لیکن اب بھی ہم بے چینی کا احساس کر رہے ہیں، کچھ کم ہے ہماری زندگی میں۔ ایک زمانے میں ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہم وہ جسمانی لذتوں کو حاصل نہیں کر پاتے تھے، اس زمانے میں ہمیں اس کی کمی کا احساس تھا، آج ہمیں وہ لذتیں نصیب ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں ایک کمی کا اور ایک خلا کا احساس کر رہے ہیں۔ یا تو ہم اپنے اندر رجوع کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں، ہمارے اندر کسی اور چیز کی بھی طلب پائی جائے، یا ہم اس میں ان لوگوں کی مثالیں دے دیں، کیونکہ ابھی اگر ہم یہ کریں گے ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں شبہ آئے، ٹھیک ہے میرے پاس کچھ مادی ذرائع حاصل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میں اتنے مادی اسباب اب فراہم نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے وہیں کچھ کمی رہ گئی۔ آئے دیکھیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اتنا مال اور دولت ان کے پاس تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی بے چینی پائی جاتی ہے، کوئی افسردگی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے، تو وہ مال اور مادی اسباب کی کمی کی وجہ سے۔ میں ایک مثال بس دینا چاہتا ہوں، تاریخ میں شروع سے آخر تک اس کی مثالیں، ایک فرد کی میں مثال دینا چاہتا ہوں جو ابھی ہمارے زمانے کا ہے تقریباً۔ عزیزوں، ایک جوان تھا جو اٹلی کا رہنے والا تھا، اس کی ولادت 1950s میں تقریباً ہو گیا، وہ ایگزیکٹ سال 54 تھا یا 55 تھا، میں ابھی دیکھ نہیں پایا ہوں، تقریباً اس زمانے میں اس کی ولادت 20-25 سال اب اس کی عمر تھی۔ یہ ایک بے انتہا پیسے والے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کس گھر سے تعلق رکھتا تھا؟ اس گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس نے اٹلی کی جو بہت مشہور گاڑیاں بنانے کی کمپنیاں ہیں، فیٹ جس کی ایک برانڈ ہے، فراری جس کی ایک برانڈ ہے، لمبورگینی جس کی برانڈز ہیں، اس قسم کی برانڈز کی کمپنی کے جو مالکان تھے اس گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جیسے طریقہ ہے اس کا بھی ایک حصہ تھا اس کمپنی کے شیئرز میں، وہ 21 سال کا جیسے ہو گیا اس کو یہ شیئرز مل گئے، اور وہ خود اپنے طور پر جو ہے ایک کروڑ پتی ارب پتی بن گیا تھا، صرف جو اس کو وراثت میں ملا تھا اس سے۔ لیکن اسے علم اور معرفت حاصل کرنے کی اس کے اندر ایک خواہش پائی جاتی تھی، برخلاف ایسے گھرانوں کے جوانوں کے جو عام طور پر پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اسے بڑا شوق تھا۔ اس نے اٹلی چھوڑ کر پہلے انگلینڈ میں مشرقی یعنی ایسٹرن ریلیجنز پر ایک ماسٹرز ڈگری حاصل کی، پھر امریکہ میں جا کر اس نے پی ایچ ڈی حاصل کی مشرقی دین اور مذہب پہ۔ امریکہ میں جب یہ اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں گزر رہا تھا اندر کسی کتاب کی تلاش میں، اچانک اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی کہ جس کا کور اور جلد اسے بہت خوبصورت لگا، اس سے سوچا ذرا دیکھیں تو یہ ہے کیا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا دا ہولی قرآن، انگریزی میں ترجمہ تھا قرآن مجید کا۔ وہیں کھڑے ہو کے اس نے چند صفحے اس کے پڑھے، اسے لگا یہ تو بڑی زبردست باتیں ہیں اس کے اندر، بہت دلچسپ ہے، اسے لے کر گیا اپنے گھر اور اس کو شروع سے آخر تک اس نے پڑھ لیا، اور اسے لگا کہ اس کا ہر فقرہ، ہر جملہ، ہر صفحہ براہ راست اس کے دل سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ شخص جو اس خاندان کا سے تعلق رکھتا تھا، اتنا کروڑ پتی ارب پتی، باپ اس کا جو ہے عیسائی، ماں اس کی یہودن، اتفاق سے ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، یہ اسلام لے آتا ہے اور واپس آتا ہے اٹلی۔ گھر والوں کو جب اطلاع ہوتی ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ بھئی جوانی کا ایک بھوت ہے، جیسے دوسرے شوق ہوتے ہیں یہ بھی بھوت اتر جائے گا، اور انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کی راہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس جوان کا نام تھا ایدواردو آنیلی نام کا، آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں۔ اسی زمانے میں خبریں آتی ہیں کہ ایک ملک ہے ایران، وہاں پر کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں انقلاب ہے، انقلاب اسلامی ہے، ایک بوڑھا ہے اس کی تصویریں نظر آتی، کہتے ہیں ایک خمینی نام کا آدمی ہے، اس کو ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کون ہے یہ لوگ؟ تو انقلاب کے بارے میں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور تحقیق کرنا شروع کرتا ہے، وہاں پر جو مقیم بعض ایرانی ہوتے ہیں ان سے پہچان اور دوستی اس کی بڑھتی ہے، نتیجے میں وہیں اٹلی میں وہ بیٹھے بیٹھے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔
امام خمینی کے شخصیت کے اثر میں جو شیعت پھیلی ہے دنیا میں عزیزوں، وہ خود اپنے آپ میں ایک الگ ایک موضوع ہے کہ ہمارے دور حاضر میں شاید کروڑوں کی تعداد جو ہے وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے شیعہ ہوئی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نائجیریا ہے، انڈونیشیا ہے، یمن آج کل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے اور پھر جاتا ہے ایران، سفر کرتا ہے، کئی بار وہ ایران سفر کرتا ہے۔ گھر والے اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں، سوچ رہے تھے یہ بھوت اتر جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ دن بدن اور زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ امام رضا کے حرم کی بار بار زیارت کرتا ہے، ایران میں اس کے دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور اٹلی میں اب اس کا پورا کام ہم اور غم یہ تھا کہ کس طرح سے اسلام اور شیعت، یعنی اسلام کا وہ حقیقی چہرہ جس کو ہم شیعت کہتے ہیں، اس کو فروغ دے، اس کا پرچار کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ پیسے والا تو اتنا تھا کہ اسے کام کاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں پر اب اس کے گھر والے آ کر ایک کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں عزیزوں دیکھیے، یہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا، کسی بھی مادی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر حیوان ہے اور اس کی ضرورتیں جو ہے وہی حیوانی ضرورتیں، کسی بھی حیوانی ضرورت کو حد اعلیٰ تک فراہم کرنے کے لیے اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اس نے دیکھیے کیا راستہ اختیار کیا۔ آخر کار خیر گھر والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ دیوانہ ہے، اور اس کے ذریعے اس کا مال اور دولت اس سے لے لی جائے، اور اس کو پھر کسی پاگل خانے میں رکھ دیا جائے تاکہ یہ اپنا کام انجام نہ دے سکے۔ بہرحال اس میں ناکام ہوتے ہیں، وہ اپنا کام انجام دیتا رہتا ہے۔ پھر سن 2000 میں زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اس جوان کا ایدواردو آنیلی کا جنازہ ملتا ہے ہائی وے کے کنارے، اور اٹلی کے قانون کے مطابق جب بھی ایسی کوئی جنازہ ملے، کوئی مشکوک موت ہو، تو اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور اس کی رپورٹ بننی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا۔ خاندان والے اعلان کر دیتے ہیں یہ ڈپریشن کا مریض تھا، اس نے جو ہے خودکشی کر لی ہے۔ پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا ہے، یعنی اٹلی کے قانون کے برخلاف پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا۔ آخر اس خاندان کے تعلقات اور پیسے کا زور ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو واضح طور پر یہ جو موت واقع ہوئی ہے یہ مشکوک ہے، اور اسی لیے کئی لوگ شہید ایدواردو آنیلی کے نام سے یاد کرتے ہیں ایدواردو آنیلی۔ عزیزوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پر، مختلف قسم کے واقعات ہیں ایدواردو آنیلی کی زندگی کے۔ یہ مثال بن گئی ہمارے لیے عزیزوں کہ انسان کے پاس چاہے جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی دولت ہو، اس کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ اس انسانیت کی حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے عزیزوں کہ انسان حیوان نہیں ہے۔ ہاں انسان کے اندر ایک حیوانی پہلو ہے، لیکن انسان بنیادی طور پر حیوان نہیں ہے۔ انسان کی جب حیوانی اور مادی ضرورتیں پوری طرح سے مکمل طور پر پوری بھی ہو جاتی ہیں، تب بھی وہ بے چین ہے، کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ وہ بے چین ہے معرفت کے لیے، وہ بے چین ہے محبت کے لیے۔ یہی دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ معرفت اور محبت دونوں اہل بیت کے گھرانے میں آ کر مل جاتی ہیں۔ چاہے ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ تربیت کے دو نظریے آ کے مل جاتے ہیں اہل بیت کے گھر میں، یا ہم اس زاویے سے آ کر دیکھیں کہ حیوانیت کی منزلوں سے جب ہم گزرتے ہیں اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں وہ علم اور معرفت ہے، اور محبت اور عشق ہے دوسری جانب، یہ بھی ہم کو اسی گھرانے سے ملتی ہیں عزیزوں۔ جس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان معرفت اور عشق کی جانب ایک کشش کا احساس کرے۔ اسی لیے بعض علماء تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم فطرت کی بات کریں تو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہ کہو انسانی فطرت میں یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں یہ مت کہو انسان کے غریزے میں یہ ہے، انسان کے انسٹنکٹس میں یہ ہے۔ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں دو چیزیں، ایک فطرت الگ ہے، غریزہ الگ ہے۔ اسی طرح انگریزی میں کہتے ہیں، کہنا چاہیے ہیومن نیچر اور ہیومن انسٹنکٹس، کہتے ہیں دو الگ الگ چیزیں۔ انسٹنکٹس اور غریزہ اس مرحلے کی ضرورتیں اور خواہشات ہیں جو کہ تعلق رکھتی ہیں ہمارے حیوانی پہلو سے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نیچر کی، جب ہم بات کرتے ہیں فطرت کی، تو ہمیں بات کرنا چاہیے معرفت کی، اور ہمیں بات کرنا چاہیے عشق اور محبت کی عزیز۔ اور یہی وہ پہلو ہے کہ جو میرے موضوع سے ربط رکھتا ہے عزیز۔ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ کیا وجہ ہے
کہ ذکر کربلا اور ذکر حسین اس انداز سے قائم اور دائم رہا ہے. ہر ایک جس نے اس سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے وہ تو نابود ہو گیا ہے، لیکن یہ ذکر ذرہ برابر کم نہیں ہو. عزیزوں، ایک راز اس کا اسی میں پوشیدہ ہے. کربلا والوں کا جو پیغام ہے وہ براہ راست مخاطب بناتا ہے انسان کی فطرت کو. کربلا سے ہمیں معرفت کے ساتھ ساتھ، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ان خطبوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو کربلا میں عاشور کے دن انہوں نے بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی فطرت میں کسی مناسب محبوب کو تلاش کرنے کی تڑپ پائی جاتی ہے، اس تڑپ کو اور اس ضرورت کو کربلا والے آ کے بہترین انداز سے پورا کرتے ہیں. یہ ایک اہم راز ہے اور کلید ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ذکر کربلا جاری اور ساری ہے. آپ دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے. ہم جب سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے جو ہیں وہ اہم تاریخیں ہیں، بہت سارے ہمارے پروگرامز ہیں. ہمارے درمیان عید کے 2 اہم دن ہیں، عید کی نماز ہوتی ہے. ہمارے درمیان رسول کی وفات اور ولادت کے سلسلے میں ربیع الاول میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. بڑے بڑے یہ پروگرام ہیں، بڑی تعداد میں اس میں شرکت ہوتی ہے. لیکن اس پر غور کریں، سوال ہے یہ میرا اہم کہ اس پر غور کریں کیا وجہ ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کی جانب سے جو دلچسپی عزاداری اور کربلا اور حسین میں دیکھتے ہیں ہم یہ دوسرے ایونٹس میں نہیں دیکھتے. کیا 12 وفات یا ربیع الاول کے پروگرام میں اس طرح سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے ہندوؤں نے جو ہے تعزیہ اٹھایا عزاداری کی وغیرہ، جیسے ہم کو ان 10 دنوں میں خبریں ملتی ہیں؟ کیا ہمیں دوسرے مسلمان فرقوں کے اس طرح سے جڑنے کی خبر ملتی ہے کہ عزاداری کے جلوس میں آ کر ایک جیسے ہو گئے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، گجرات میں تھا، وہاں پر میں نے دیکھا بھی اور کئی لوگوں سے سنا کہ وہاں پر بعض ایسے شہر ہیں کہ 10 محرم کی عزاداری ساتھ میں ہوتی ہے، مسلمان تمام فرقے اور غیر مسلمان بھی مل کر انجام دیتے ہیں. یہ ہم کو نہ عید میں نظر آتا ہے نہ کسی اور پروگرام میں نظر آتا ہے. عزیزوں، اس کا راز یہ ہے کہ کربلا کا پیغام فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اور فطرت وہ چیز ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. ہر انسان اس پیغام کو سننا چاہتا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر. ہر انسان اس پیغام کو نہ صرف سننا چاہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے کہ مظلوم ظالم کو آخرکار شکست دے کر ہی رہے گا. یہ کربلا کا پیغام ہے. کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ کردار کی طاقت تلوار اور اقتدار سے زیادہ ہے. کربلا میں یہ پیغام ہے کہ گھر کا ہر فرد، خاتون، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی حق اور محاذ کے ٹکراؤ اور مقابلے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو ہر انسان سننا چاہتا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو اس سے جوڑنا چاہتا ہے. عزیزوں، یہ ایک اہم پہلو ہے. اس راز کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ لا تمہو ذکرنا جو بی بی نے فرمایا ہے، یہ کیوں اور کیوں کر اور کس طرح سے صحیح اور سچا اور صادق ثابت ہوا ہے، تو اس کا ایک پہلو کربلا کے پیغام کے فطری ہونے میں عزیزوں. اور اگر یہ پیغام فطری ہے، اگر یہ پیغام فطری ہے جو کہ ہے، اگر یہ پیغام فطری ہے تو عزیزوں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے لیے کچھ سخت سوال کھڑے ہو جاتے ہیں عزیزوں. ہمارے لیے اس نوعیت کے سوال کھڑے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں عزیزوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزاداری میں ہماری ہی اکثریت زیادہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر اس پیغام میں فطری طاقت پائی جاتی ہے اور انسانوں میں فطرت پائی جاتی ہے تو کمی تو نہ کربلا میں ہے، نہ کربلا والوں میں، نہ کربلا کے پیغام میں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے میں یا ہمارے انداز میں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگر اپنے مجلس میں دیکھتے ہیں کہ 500 کا مجمع ہو گیا، 1000 کا مجمع ہو گیا تو ہم کہتے ہیں بہت مجمع تھا. کیا اس پیغام کا فطری ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مجمع کو ہم لاکھوں میں دیکھیں؟ کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ عزاداری ہم منعقد کریں لیکن ہم اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہو؟
اور کیونکہ ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، ہمارے لیے ابھی میدان بہت وسیع انداز سے کھلا ہے اور باقی ہے۔ آئیں دیکھیں کہ ہمیں کیا تبدیلیاں ایجاد کرنی ہیں۔ پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلی رات آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا کی قوتیں اور آزاداری کی قوتیں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا، نمونوں کے اعتبار سے، انتظامی اور آرگنائزیشنل صلاحیت کے اعتبار سے۔ ابھی کمی اگر ہے تو ہماری جانب سے ہے کہ ہم اس کی قوتوں کو صحیح سے پہچان کر اس کو جلوہ گر نہیں کر سکے۔ عزیزوں، جو قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو نمونے ہیں، جو کردار ہیں، اگر ہم اس کو آ کر دیکھنا چاہتے ہیں عزیزوں، تو عصر عاشورہ میں ہم کو ایک منزل ملتی ہے کہ مولا حسین دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب ایک کے بعد ایک شہید ہو چکے اور اصحاب کے جنازے ایک قطار کی شکل میں بچھائے ہوئے ہیں گنج شہیدہ میں۔ مولا حسین یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے نہ علی اکبر بچے، نہ عباس بچے، نہ اور کوئی بچا۔ جتنے بھی غازی تھے، جتنے بھی مقابلہ کرنے والے تھے، وہ سب کے سب ان کے جنازے خود امام حسین علیہ السلام اٹھا کر لائے۔ اب حسین تک اور تنہا عزیز، اور یہاں پر امام حسین جاتے ہیں، خیموں سے کچھ فاصلے پر جاتے ہیں، ایک اونچائی پر، مقتل کے جملے کے ایک اونچائی پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنی وہ تاریخی آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من غاب یذب عن حرم اللہ۔ حل من ناصر کی صدا دیتے ہیں عزیزوں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب کوئی لبیک کہنے والا باقی نہیں رہا، وہ حجت تمام کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہ آواز دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آواز اور یہ آواز دینا درج ہو جائے تاکہ تا قیام قیامت ہمارے اور آپ کے لیے لبیک کہنے کا دروازہ کھل جائے۔ لیکن عزیزوں، حل من ناصر کی وہ صدا بلند کرتے ہیں اور بیبیوں کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھبرا کر خیمے کی جانب جاتے ہیں، بیبیوں سے کہتے ہیں اس وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، کیا مطلب ہے رونے کا؟ تو جناب زینب کہتی ہیں بھیا آپ نہیں جانتے، آپ نے حل من ناصر کی وہاں صدا بلند کی، یہاں ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کہتے ہیں لاؤ میرا بیٹا۔ بچے کو ابا کے دامن میں چھپاتے ہیں اور لشکر کے سامنے، فوج اشقیاء کے سامنے کی جانب بڑھتے ہیں۔ فوج اشقیاء انہیں آتا دیکھتی ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، نیزہ ہاتھ میں نہیں ہے، ڈھال ہاتھ میں نہیں لیے، بلکہ ابا میں کچھ چھپائے ہوئے۔ ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ باغی حسین ابن علی اب یہ گھبرا گیا ہے، جب سب مارے گئے ہیں اب یہ آیا ہے قرآن ہمارے سامنے رکھنے اور ہم سے کہنے کہ تمہیں قرآن کی قسم مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ ان کی ذہنیت یہ تھی، لیکن انہیں کیا پتا کہ حسین اپنے سب سے زبردست اور طاقتور مجاہد کو لے کر آئے ہیں۔ وہاں امام حسین پہنچتے ہیں، ابا کی دامن سے اچانک اس بچے کو نکالتے ہیں، سامنے کرتے ہیں اس فوج کے اور کہتے ہیں ان لم ترحمونی فرحم ھذا الطفل، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم سے کم اس بچے پر تو رحم کرو۔ اما ترون کیف یتلذی عطشانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح یہ تلذی کر رہا ہے پیاس کے مارے؟ عزیزوں، علماء تلذی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تلذی کو جب سمجھانا چاہتے ہیں کہ تلذی کیا ہوتی ہے یا تلذہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تلذی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کیفیت کو سمجھو کہ جب پانی میں سے مچھلی کو نکال دیا جائے اور خشکی پر رکھ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے مچھلی کیا کرتی ہے؟ مچھلی جو ہے تڑپنے لگتی ہے، ادھر سے ادھر پلٹنے لگتی ہے، لیکن ابھی بھی تلذی نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے، ایک منزل ایسے آتی ہے کہ اب مچھلی تڑپنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، پڑی ہوئی ہے اور بس اس کے ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہے تلذی کی کیفیت، کیف یتلذی عطشانا، اور کوہرام بپا ہو جاتا ہے عزیزوں۔
یہ مجاہد کا وار کارساز ثابت ہوتا ہے. یزیدی فوج میں گریے کی آواز جو ہے بلند ہونے لگتی ہے. یہ دشمن سخت ان کا دل ہے، ان کا دل جو ہے کانپا نہیں جب انہی نے علی اکبر پر، اون و محمد اور قاسم پر حملہ کیا، لیکن یہاں رونے لگتے ہیں. اور عمر سعد، پسر سعد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بنی ہاشم کے ہر حملے کو برداشت کر سکا، لیکن یہ حملہ یہ میری فوج برداشت نہیں کر سکتی، اور اسی لیے وہ آواز دیتا ہے حرملا اقتا کلام الحسین. تیر چلتا ہے عزیزوں، تیر چلتا ہے عزیزوں، اور یہ تیر جا کے اپنے نشانے پر لگتا ہے. عزیزوں آپ جانتے ہیں تیر کیا ہوتا ہے؟ تیر کا یہ کام ہے عزیزوں کہ جب بھی اپنے نشانے پر لگتا ہے وہاں پر سوراخ اور چھید کر دیتا ہے، وہاں پر سوراخ اور چھید کر لیتا ہے. اور یہاں بھی تیر چلا عزیزوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مقتل میں یہ لکھا ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ. یہ بچہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا عزیزوں. یہ کیا تیر تھا، یہ کیسے قیامت کا تیر تھا کہ اس نے چھید نہیں کیا عزیزوں، اس بچے کو نہر کر دیا. اور اسی لیے جب اس بچے کو واپس رباب کی گود میں دیا گیا تو وہ رو کر پوچھتی ہے اَمِثْلُكَ يُنْهَرْ، کیا تم جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا ہم سے اس قلیل عبادت کو قبول فرما.